السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلیاً وبعد، بلا تمہید میں اپنے موضوع میں داخل ہوتا ہوں، چونکہ ٹائم اب بہت کم رہ گیا ہے اور دو عظیم شخصیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، فضیلت الشیخ الاستاذ اسد اعظمی صاحب حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ سید حسین احمد مدنی حفظہ اللہ۔ ان دونوں کو سننا ہے، ہم لوگ ملتے رہتے ہیں۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے ملکی قیام امن میں علماء اکرام کا کردار۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ علماء اور عوام دونوں میں چولی دامن کا رشتہ ہے۔ علماء عوام سے الگ نہیں ہو سکتے اور عوام پبلک یہ علماء سے الگ نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ رشتہ ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ اور یہاں پر پبلک کی، عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء جو کتاب و سنت کی روشنی میں جو بیان کریں، جو ہدایات پیش کریں، اس پر عمل کریں۔ اور ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی حالات درپیش ہوں، جو بھی مسائل درپیش ہوں، خواہ وہ خانگی زندگی کے مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، ملکی مسائل ہوں، قومی مسائل ہوں، ملی مسائل ہوں، ان تمام مسائل میں علماء کرام کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، بار بار میں دہرا رہا ہوں، کتاب و سنت کی روشنی میں منہج سلف کے مطابق رہنمائی فرمائے۔ انشاءاللہ کہیں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی، چونکہ اس کے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ علماء کرام جب ہماری پبلک کو ایڈریس کریں امن کے تعلق سے، تو بنیادی طور پر یہ بتانا نہایت ضروری ہے کہ امن یعنی پیس آف مائنڈ، یعنی شانتی، یعنی سلامتی، یہ در حقیقت خوف، دہشت، ہراس اس کے اپوزٹ ہے، برعکس ہے۔ جہاں خوف ہوگا جس انسان میں، جس سماج میں، وہاں امن نہیں ہوگا، وہاں سلامتی نہیں ہوگی۔ اور جہاں سلامتی کو قائم کرنا ہے، اس سماج سے خوف کو، دہشت کو دور کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ بغیر کتاب و سنت کی تعلیم کے دنیا میں اور سماج میں اور ملک میں امن کا قیام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علماء کرام اگر چاہیں تو پورے ملک میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں، چونکہ پبلک سے ان کا جو رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ استوار ہے۔ ان کے لیے ان کے پاس دو طرح کے پلیٹ فارم ہیں۔ ایک پلیٹ فارم وہ ہے جو نیشنل پیمانے اور انٹرنیشنل پیمانے کے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑی بڑی تنظیمیں، مثال کے طور پر بڑی بڑی جمعیتیں جیسے جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے بڑے بڑے پروگرام جو ملکی پیمانے پہ کیے جاتے ہیں اور ملک کے نمائندہ علماء وہاں پر ملک میں جو درپیش مسائل ہیں اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر دو مثالیں دینا چاہوں گا۔ پہلی مثال، جب داعش کا اٹھا تھا، علماء کرام نے نیشنل اور انٹرنیشنل پیمانے پر اس کی تردید کی، مذمت کی اور اس کا اثر دیکھا گیا۔ دوسری مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ ابھی ماضی قریب میں جب پی ایف آئی جب یہ فتنہ اٹھا، علماء کرام نے اور خاص طور پر ہمارے جماعت اہل حدیث کے علماء کرام نے نیشنل پیمانے پر ماشاءاللہ اس کی تردید کی، مذمت کی۔ خاص طور پر فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ اور اسی طرح سے ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ نے کما حقہ اس کا حق ادا کیا۔ دوسرا اسٹیج ہے بڑے علماء کے لیے کہ ملکی پیمانے پر جو میڈیا ہے، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، وہ یوٹیوب ہو، وہ ٹی وی چینل ہو یا وہ میگزین ہو، کسی بھی زبان میں جو کم از کم نیشنل پیمانے اور انٹرنیشنل پیمانے کے ہیں، وہاں پر ہمارے علماء کرام کو یہ چاہیے کہ پبلک کی صحیح رہنمائی کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو عام علماء ہیں، جو گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں رہتے ہیں،
ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مدارس کا استعمال کریں، وہاں پر بچوں کی ذہن سازی کریں کہ امن کے کیا فائدے ہیں اور خوف و ہراس کے نقصانات کیا ہیں، اسلام کیوں امن کا پیامبر ہے، اسلام کیوں دہشت سے، خوف سے اور ہراسمنٹ سے روکتا ہے۔ آپ بچوں کی ذہن سازی کریں گے تو یہ بچے آپ کی مستقبل میں امن کے واقعی پیامبر ثابت ہوں گے۔ ہمارے ان علماء کے لیے ایک پلیٹ فارم اور ہے جو مساجد کا ہے، مساجد کے خطبوں میں اور اسی طرح سے مساجد کے علاوہ جو دروس ہوتے ہیں، اگر جہاں ہیں تو اچھی بات ہے، جہاں نہیں ہیں تو وہاں پر ان دروس کا قیام ہونا چاہیے، اور ان دروس میں ہمارے مجے ہوئے علماء کرام، منہجی علماء کرام امن کی دعوت دیں، امن کی تدریس پیش کریں وہاں پر اور ذہن سازی کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا عوام سے جو رابطہ ہے اور یہ جو پلیٹ فارم ہے ملکی پیمانے پر، اور دوسرا طریقہ جو جامعات اور مدارس اور اسی طرح سے جمعہ کے خطبے اور جو درس ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کا، ان دونوں طریقوں کا اگر استعمال کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں بھی ملک میں امن و امان قائم نہ ہو، یہ ناممکن ہے، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ میں خلاصے کے طور پر ایک بات یہ عرض کروں کہ جب علماء ہی کیوں امن و امان کی طرف بلائیں گے، یاد رکھیے کہ پوری دنیا میں اسلام سے بڑھ کر امن و شانتی کا کوئی مذہب نہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو بڑی چیز ہے وہ توحید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس مشن کو کون آگے لے جائے گا؟ خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھانے والا یہی علماء ہیں۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی واقعی اگر اللہ سے ڈرنے والا اگر کوئی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً یہ علماء ہی ہیں نبیوں کے بعد جو امن کو اس دنیا میں برپا کر سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں امن برپا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں ہوں گی، ان میں ایک اہم چیز یہ ہوگی کہ انسان کی معیشت اور اکنامک تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور اگر امن آئے گا تو انسان کی معیشت اور اکنامک بھی مضبوط ہوگا۔ یہ میں نہیں، قرآن کہتا ہے وہ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس آیت کو آپ گھر جا کے پڑھیں، کیونکہ یہاں پر تفصیل اور تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر اخیر میں ذکر فرماتا ہے امن کا، شانتی کا، کہ جب دنیا میں امن و شانتی برپا ہوگی تو آپ کی معیشت، آپ کی تجارت مضبوط ہوگی۔ جس طرح سے مکے میں امن آنے کے بعد یمن کا اور شام کا دونوں سفر جو ہوتا تھا تجارت کے لیے وہ مامون ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ تو اگر کسی بھی ماحول میں، کسی بھی ملک میں امن قائم نہیں ہوتا ہے تو یقیناً انسان کی زندگی بھی تباہ ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر پورے ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ جائے گی، جو بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس میں علماء کا جو کردار ہے، میں چند نام لے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا نام جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ الامام احمد بن حنبل کا ہے۔ جب حالات بہت خراب ہوئے، انہوں نے ایک مثال دی، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی اس وقت رہنمائی کی اور لوگوں کے اندر امن و امان کو قائم رکھا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھیے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کس طرح سے امن کے لیے پوری کوشش کی اور اپنی زندگی اس میں صرف کی، قلم کے ذریعہ اور زبان کے ذریعہ۔ آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، ہندوستان کے ماحول میں اگر آپ آئیں گے، اور میں آج کے اس اہم اسٹیج سے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان کی سرزمین میں آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور علماء صادق پور رحمہم اللہ، اور اسی طرح سے اور آگے بڑھیے تو ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اور مولانا آزاد ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے، ان تمام لوگوں نے وقت پر ملک میں امن شانتی کس طرح سے قائم ہو جم کر ان لوگوں نے محنت کی ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمان امن شانتی کے ساتھ ملک کو آگے لے جانے میں ماشاءاللہ اپنا یوگدان دے رہے ہیں، خدمات پیش کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام یہاں سے ایک اہم میسیج لے کے جائے گا اور امن کو پورے ملک میں برپا کرنے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگائے گا۔ ملک کی ترقی ہم سب کی ترقی ہے، اور ملک میں صحیح امن و امان اسلامی تصور کے بغیر ممکن نہیں، لیکن یہ بھی صحیح علماء، صحیح روشنی کے بغیر ممکن نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔